سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں گے تو یہ ہوگا کہ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو۔ مولا قتل کر دیے گئے، حکم ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے، آیت آتی ہے، مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، دل میں سوچو بھی نہیں۔ مولا وہ مردہ نہیں تو کیا ہیں؟ تو رب فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے بابو کاہے کے لیے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اسی طرح اٹھک بیٹھک آنا جانا آپ حضرات کرتے رہیں گے تو میری گاڑی لائن پر نہیں آئے گی، ہے نا؟ اس لیے کہ جب دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں اور تیسرا بیچ میں کود پڑے تو آدمی کا ذہن خطا کر جاتا ہے، ذہن بگڑ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا بھائی؟ ارے بولیے نا، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ اور جب ذہن خطا کر جاتا ہے تو آدمی کہنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان سے کوئی اور بات نکل جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا؟ ارے بولیے نا، ہوتا ہے ہاں نا؟ ایک مولوی صاحب تھے، وہ ڈبہ لے کر چندہ کرتے تھے، کہتے تھے مسجد کی مرمت، بچوں کی پڑھائی، مسجد کی مرمت، بچوں کی پڑھائی، مسجد کی مرمت، بچوں کی پڑھائی۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسجد کی مرمت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، جس سے جو ہوا ڈال دیا۔ ایک دن بیچارے ڈبہ لے کر نکلے، پہنچے چوراہے پر، وہاں بڑا انتشار تھا، بڑا شور و غل تھا، بڑا ہنگامہ تھا۔ تو وہ بیچارے کا ذہن خطا کر گیا، ذہن بگڑ گیا۔ تو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مسجد کی مرمت، بچوں کی پڑھائی، مسجد کی مرمت، بچوں کی پڑھائی، لیکن جب ذہن خطا کر گیا تو کہنے لگے مسجد کی پڑھائی، بچوں کی مرمت، مسجد کی پڑھائی، بچوں کی مرمت، مسجد کی پڑھائی، بچوں کی مرمت۔ اب جو لوگوں نے سنا، کہا وہ مولوی صاحب یہ کیسا مدرسہ کھلا ہے کہ جہاں مسجد کو پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کو ہاں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اب آپ حضرات ادھر ادھر نہ کریں، جھوم کر کے درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، رب نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی شاعر نے یوں کی ہے کہ دی کا پاسباں کوثر کا دھنی زندہ باد۔ آپ بھی بول دیجئے زندہ باد۔ دی کا پاسباں کوثر کا دھنی زندہ باد، اور عظمت وارث میراث نبی زندہ باد۔ عظمت وارث میراث نبی زندہ باد۔ اور کفر غارت ہوا، باطل کا جنازہ نکلا، کفر غارت ہوا، باطل کا جنازہ نکلا، ابن حیدر شہید کربلا زندہ باد۔ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو زندہ باد۔ ابن حیدر شہید کربلا زندہ باد۔ اور اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے
اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک۔ ارے اسلام کی نبض کیسے ڈوب جائے گی؟ اسلام کی رگوں میں حضرت علی اکبر کی جوانی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اسلام کی نبض کیسے ڈوب جائے گی کہ اسلام کی رگوں میں حضرت علی اصغر کے بچپنے کا خون دوڑ رہا ہے۔ ارے اسلام کی نبض کیسے ڈوب جائے گی؟ اسلام کے رگوں میں حضرت عباس کے بازوؤں کا خون دوڑ رہا ہے۔ ارے وہ اسلام مٹنے والا نہیں، اسلام کے رگوں میں حضرت قاسم کی جوانی کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ اسلام نہیں مٹے گا، اسلام کے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اسلام نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی رگوں میں حضرت امام حسین کا خون دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام کی رگوں میں حضرت امام حسین کا دوڑتا ہوا خون نظر آ رہا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اب توجہ، قرآن نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو۔ اب ذرا سا توجہ، گردن کٹ گئی، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ لاشا تڑپ رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ خون بہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ دل کی دھڑکنیں رک گئیں، مردہ نہ کہو۔ سانسیں ٹوٹ گئیں، مردہ نہ کہو۔ ارے سر قلم ہو گیا، مردہ نہ کہو۔ سر نیزے پہ چڑھا ہے لیکن خبردار خبردار مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو۔ مولا مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو رب نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا سا توجہ، قرآن نے کہا کہ بعد شہادت بھی انہیں مردہ نہ کہو، ہے نا؟ آج لگ رہا ہے کہ صرف آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا نا، مفہوم بیان کروں گا تو وقت گزر جائے گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کر دوں۔ پہلے آیت کریمہ کا تیور دیکھیے، آیت کریمہ کا انداز بیان دیکھیے، رب کا فرمان دیکھیے۔ رب نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو۔ رب نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، دوسری آیت میں کہا، اس آیت میں نہیں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اس آیت میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ لکھو۔ رب کیا فرماتا ہے؟ تم سوچو بھی نہیں، دل میں گمان بھی نہ کرو، دل میں خیال بھی نہ کرو
پابندی لگا دی، ہمارے خیال پر پابندی لگا دی، ہمارے گمان پر پابندی لگا دی۔ اب ذرا سا اگر آپ کا ذہن بیدار ہے تو اسلام کا پہلے قانون سمجھو، اسلام کا ایک مسئلہ سمجھو۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کرنے سے پہلے نیکی کے ارادے کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کیا نیکی نہیں کیا، نیکی کا ارادہ کیا، دل میں سوچا، دل میں گمان کیا، نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی کرنے سے پہلے نیکی کے ارادہ کرنے کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اب ذرا سا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب اگر کسی مسلمان کے نوجوان نے گناہ کا ارادہ کیا، معصیت کا ارادہ کیا، خطا کا ارادہ کیا، تو گناہ کا ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلا، مثلا کہ آرا جا کر کے فلم دیکھیں گے تو گناہ کا ارادہ کیا نا، ارے بولیے نا، کیا نا گناہ کا ارادہ۔ اب گناہ کا ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلا تو گناہ لکھنے والے فرشتے نے قلم اٹھایا کہ گناہ لکھ دیں، تو اللہ کا حکم آ گیا، خبردار خبردار، گناہ لکھنا نہیں، ابھی گناہ کا ارادہ نہ کیا ہے، گناہ کے متعلق سوچا نہ ہے، گناہ کے متعلق دل میں خیال نہ کیا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں، جب تک کہ گناہ کرے گا نہیں نام اعمال میں لکھا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی کرنے سے پہلے ارادہ کرنے کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اور گناہ کا ارادہ کیا تو جب تک کرے گا نہیں لکھا نہیں جائے گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، توجہ سے مسئلہ سمجھو، گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، گناہ کے ارادے پر کوئی معصیت نہیں، گناہ کے ارادے پر کوئی پکڑ نہیں، گناہ کے ارادے پر کوئی گرفت نہیں، گناہ کے ارادے پر کوئی سزا نہیں۔ ہاں، علماء نے منع فرمایا ضرور ہے کہ گناہ کا ارادہ نہ کرو، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو۔ تم گناہ کا ارادہ کرو گے شیطان ورغلائے گا، تم گناہ کا ارادہ کرو گے شیطان بہکاوے گا، اس لیے گناہ کا ارادہ نہ کرو۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، وہ معصیت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے نا کہ گناہ کے ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آیت کریمہ کا تیور سمجھو، رب نے فرمایا خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ مولا تبارک و تعالی اب اگر کسی مومن نے شہداء کو مردہ تصور کر لیا، مردہ گمان کر لیا، مردہ خیال کر لیا، تو شریعت کے کیا حکم ہے کہ جس نے شہیدوں کو مردہ کہا وہ اسلام سے نکل گیا، جس نے شہیدوں کو مردہ کہا وہ کافر ہو گیا، جس نے شہیدوں کو مردہ کہا وہ بے دین ہو گیا۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں
ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب عزیزان محترم آیت کریمہ کا تیور دیکھو، اگر گناہ کے متعلق دل میں سوچا تو کوئی گناہ نہیں، اور شہداء کے متعلق اگر دل میں سوچ بھی لیا تو سینے سے ایمان چلا گیا، سینے سے دین رخصت ہو گیا، سینے سے ایمان چلا گیا۔ میں نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ ہمیں عریضہ پیش کیا کہ مولا تبارک و تعالی تیرے بندے نے گناہ کے متعلق دل میں سوچا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، اور شہداء کے متعلق سوچ لیا تو ایمان چلا گیا۔ آخر کیوں؟ تو رب تبارک و تعالی کی جانب سے جواب ملے گا، بندے یہ شہداء یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ شہداء یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ شہداء میری راہ میں اپنی متاع زندگی قربان کرنے والے ہیں، یہ شہداء میری راہ میں گردن کٹانے والے ہیں، یہ شہداء میری راہ میں یہ گھر بار لٹانے والے ہیں، یہ شہداء یہ میرے محبوب بندے ہیں۔ اگر میرا بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے گا تو میری معصیت ہوگی، میں غفور الرحیم ہوں، میں نے بخش دیا، لیکن یہ شہداء یہ میرے پیارے ہیں، اگر ان کے متعلق دل میں سوچے گا بھی تو ایمان رخصت ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، کافر و بے دین بنا دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم اب اتنی بات ذہن نشی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شہداء زندہ ہیں۔ یہ شہداء کیا ہیں؟ ارے بولو یار، بولنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، بولو کہ تب نہ سمجھیں گے۔ یہ شہداء اچھے رکھیے نا، ابھی آپ جمع کرتے جائیے، ابھی اور آوے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ بعد شہادت شہداء کو قرآن نے زندہ کہا۔ کیا کہا؟ زندہ کہا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور انشاءاللہ مجھ کو امید ہے کہ خانہ خدا ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے، ہے نا؟ دیں گے نا؟ اے بھائی، ارے منع کیا ہے یار، بات کرنی ہے، چلے جائیے بات۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ میں ایک سوال کروں گا اور انشاءاللہ خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، ایمانداری کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیں گے، ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مردہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے مولانا صاحب جس کی دل کی دھڑکن رک گئی وہ مردہ ہے نا، سانسیں ٹوٹ گئیں وہ مردہ ہے، نبض ڈوب گئی مردہ ہے نا۔ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ زندہ کسے کہتے ہیں تو آپ یہی کہیے گا نا کہ دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں زندہ، نبض چل رہی ہے زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں زندہ ہے، کھاتا پیتا ہے زندہ ہے، بولتا ہے زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے زندہ ہے نا۔ اب آپ آگے چلے جائیے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں، ایک مریض کو اٹھائیے، لے کے آرا ہاسپٹل میں جائیے اور لے جا کے کہیے ڈاکٹر صاحب ذرا سا چیک کیجئے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر آلہ لگاوے گا، دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کرے گا، کہے گا دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں زندہ ہے، نبض دیکھے گا، نبض چل رہی ہے
زندہ ہے۔ سانسوں کا آنا جانا دیکھے گا، سانسیں چل رہی ہیں، زندہ ہے۔ اگر نبض ڈوب گئی ڈاکٹر نے کہا مردہ ہے، سانسیں ٹوٹ گئی ڈاکٹر نے کہا مردہ ہے، دل کی دھڑکنیں رک گئی ڈاکٹر نے کہا مردہ ہے۔ یعنی آپ جسے زندہ کہتے ہو، اب توجہ، آپ جسے زندہ کہتے ہو اسے ڈاکٹر بھی زندہ کہتا ہے، اور آپ جسے مردہ کہتے ہو اسے ڈاکٹر بھی مردہ کہتا ہے۔ لیکن اے بیرمپور قلب و جوار کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، میں آپ کے غیرت ایمانی سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ زندہ اسے کہو گے جسے ڈاکٹر زندہ کہے، یا آپ زندہ اسے کہو گے جسے قرآن زندہ کہے؟ آپ مردہ اسے کہو گے جسے ڈاکٹر مردہ کہے، یا آپ مردہ اسے کہو گے جسے قرآن مردہ کہے؟ تو ہر صاحب ایمان پکار اٹھے گا کہ مولانا زندہ اسے کہا جائے گا جسے ہمارا قرآن زندہ کہے، اور مردہ اسے کہا جائے گا جسے ہمارا قرآن مردہ کہے۔ تو عزیزان محترم، اب آؤ میں قرآن کی روشنی میں دکھاؤں کہ قرآن زندہ کسے کہتا ہے اور قرآن مردہ کسے کہتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی نبض چل رہی ہے اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عتبہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیبہ ہے۔ قرآن نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے، یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب ذرا غور فرماؤ کہ ابو جہل مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اور قرآن ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے اور قرآن ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کی سانسیں چل رہی ہیں اور قرآن ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کی نبض چل رہی ہے اور قرآن ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اور قرآن ابو جہل کو مردہ کہہ رہا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے، قرآن ہے۔ روح زمین کا کوئی فرد بشر رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب یہ مردے ہیں۔ کیا ہیں؟ ارے بولو نا، کیا ہے؟ مردے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کی روشنی میں ایک مردہ دیکھا، اب آؤ میں قرآن کی روشنی میں دیکھے ایک زندہ دکھا رہا ہوں، ایک زندہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھو، ایک آدمی ہے جس کی دل کی دھڑکنیں رک گئی ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی سانسیں ٹوٹ گئی ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی نبض ڈوب گئی ہے اور قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کا خون بہہ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کا سر نیزے پہ نظر آ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے اسلام
بات سمجھو کہ حضرت امام حسین کو قرآن نے زندہ کہا، ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، کیوں؟ آخری وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے اور ابو جہل کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین وفادار مصطفیٰ اور ابو جہل غدار مصطفیٰ۔ پتہ یہ چلا کہ وفادار مصطفیٰ شہادت کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور غدار مصطفیٰ زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اب آپ درود پاک پڑھیے تو ایک گوشہ اور عرض کر دوں، ہے نا۔ اب اصل وجہ یہ ہے کہ کھانا بھی کھلانا ہے اور میری گھڑی میں رات کے 11:15 بج چکے ہیں۔ ارے بیٹھیے نا یار۔ اچھا امام صاحب کو بلا لیجیے، یہی ہے۔ ہاں تو کھڑے ہوئے صلاۃ السلام، آئیے کھڑے صلاۃ السلام۔ اب اگر آگے بڑھیں گے نا تو